الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینة ولهم یومان یلعبون فیہما قال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية قال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر أو كما قال۔ بزرگان محترم، عزیز بھائیوں، پیارے بچوں، اللہ جل شانہ کا بے پناہ کرم، احسان اور انعام ہوا کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا، ہماری عمروں میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ہمیں اس مہینے میں حاضر رہ کر نماز پنجگانہ کے ساتھ رمضان المبارک کے مخصوص اعمال انجام دینے کی بھی توفیق ملی۔ ایک مہینے کا روزہ، تراویح، قرآن پاک کی تلاوت، یہ وہ اعمال ہیں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی مخصوص وعدے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور ایک حدیث میں فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے رمضان کا قیام کیا یعنی تراویح کی نماز ادا کی اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس طرح کی روایات میں صغائر یعنی گناہ صغیرہ کی معافی کا اعلان ہوتا ہے، اور کبائر کے لیے توبہ و استغفار کو ضروری قرار دیا گیا ہے، اور توبہ کی حقیقت ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک کی راتوں میں انسان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا عمل ہوتا ہے۔ اس طرح انشاءاللہ یہ مقدس مہینہ ہمارے لیے صغیرہ اور کبیرہ دونوں طرح کے گناہوں کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کی اس انعام کا ہمیں احساس بھی ہونا چاہیے، اور زبان سے اور عمل سے اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور وہ شکر یہ ہے کہ رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد ہم اپنی زندگی میں خوشگوار تبدیلی لے آئیں، اس لیے کہ توبہ کی حقیقت گزشتہ گناہوں سے معافی مانگنے کے ساتھ آئندہ گناہوں کے نہ کرنے کا عہد و پیمان بھی ہے۔ چنانچہ سورہ ممتحنہ میں جو خواتین سے بیعت لینے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس میں اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ولا يعصينك في معروف۔ یہ بڑھ سکتی ہے؟ اچھا بھائی، یہ اندر جو چھت کے نیچے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کر تھوڑا قریب ہو جائیں تاکہ پیچھے ایک صف اور نکل آئے۔ یہ بھی ایک طرح کا ایثار ہے اپنے بھائیوں کے لیے۔ تھوڑا دب کے سجدہ کر لیں گے، 2 رکعت کا مسئلہ ہے، بہت دقت نہیں ہوگی، بس تھوڑا قریب ہو کر پھر بیٹھ جائیں۔ ہاں ملانا ہے، یا ایک صف ملا جائے، کوئی حرج نہیں ہے، مگر اندر کے لوگ بھی تھوڑا آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے والے کے ساتھ صف مل جائے۔ چٹائی کے حساب سے نہ کھڑے ہو، تھوڑا آگے بڑھ جائیں۔
تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں گے تو ایک صف نکل آئے گی اندر بھی، ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کولر بھائی ایسا کریں نا کہ سب سے پہلے والے اگلی صف والے ایک قدم بڑھ جائیں، ان کے پیچھے والے 2 قدم، ان کے پیچھے والے 3 قدم، تو آخر میں جا کر ایک صف کی جگہ نکل آئے گی۔ دیکھ لیجئے ابھی بھی بیچ والے جو ہیں وہ دبے ہوئے پیچھے، ذرا سا آگے بڑھیں گے تبھی ہوگا۔ وہ موزہ پہن کے جو صاحب کھڑے ہوئے ان کو آگے کر کیجئے۔ ہاں، ایک قدم پہلے صف والے، 2 قدم اس کے پیچھے والے۔ ہو جائے گا۔ بیٹھ جائیں، صف لگا کے بیٹھ جائیں۔ ایک صف کی جگہ نکلی پیچھے، کچھ لوگ آ رہے ہیں، دب دب کا سجدہ کر لیں۔ مسئلہ تو یہ آگے والے کی پیٹھ پہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حرم شریف میں اس طرح کی نوبتیں آتی رہتی ہیں، طواف ہو رہا ہے، اچانک نماز شروع ہو گئی، کہیں نکلنے کی جگہ نہیں ہے تو اپنے آگے والے کی پیٹھ پر سجدہ کر لیا۔ فقہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، تو زندگی میں کبھی کبھی اس کی نوبت آ جاتی، اس پر عمل کر لینا چاہیے، اور جس کے پیٹھ پر سجدہ اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کو خوش ہونا چاہیے کہ میری پیٹھ جو ہے وہ سجدہ گاہ بن گئی ہے۔ بیٹھ جائیں تو میں اپنی بات شروع کروں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی گزشتہ گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم کرے۔ اللہم انی استغفرک من جمیع الذنوب والخطایا واتوب الیک لا ارجع الیہا ابدا۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے تمام گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں، تجھ سے توبہ کرتا ہوں، لا ارجع الیہا ابدا، اور پھر دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اسی طرح سورہ ممتحنہ میں خواتین سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے تو اس میں کس چیز کا اعتراف ہوتا تھا؟ اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جب مسلمان عورتیں ایمان لانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ سے بیعت کرنے کے لیے، تو کن کن باتوں کا اقرار کریں گی؟ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی جو زمانے جاہلیت میں عورتوں کا طریقہ تھا۔ اس کے بعد ولا یعصینک فی معروف، کسی حکم میں آپ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کریں گی۔ یہ آئندہ کے لیے ہوا، عہد ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم اللہ کی بارگاہ میں جب اس کی توفیق پر شکرانہ ادا کریں، گزشتہ گناہوں کی معافی مانگیں، تو دل سے بھی عزم ہونا چاہیے اور زبان سے بھی عہد کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ آئندہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لے آئیں گے۔ وہ تبدیلی کیا ہے؟ نماز کا اہتمام۔ بہت سے ہمارے وہ بھائی ہیں کہ جو عام دنوں کے اندر نماز پنجگانہ کا اہتمام نہیں کرتے، یا جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، صف اول کا اہتمام نہیں کرتے، تو نماز کی فرضیت پورے سال میں یکساں ہے۔ ہمیں عزم کرنا چاہیے، اللہ سے عہد کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ اب ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی۔ یہ دین کی بنیاد ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر نماز سے غفلت ہو گئی تو پھر پورا دین ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس کو بہت اہمیت دینی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد، انہوں نے اپنے تمام گورنروں کے پاس خط روانہ فرمایا تھا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ من حافظ علیہا من حفظها فهو لغیرها احفظ ومن ضیعها فهو لغیرها اضیع۔ فرمایا کہ دیکھو، تمہارے تمام کاموں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم نماز کا معاملہ ہے۔ ذرا سوچئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں
دائرۂ حکومت بہت وسیع ہو چکا تھا، بہت سے ممالک زیر نگی آ چکے تھے، عراق ہے، فارس ہے، روم ہے، سب حکومت کے اندر آ چکے تھے، نئے نئے ممالک شامل ہوئے تھے۔ وہاں کے کچھ مسائل تھے، جزیہ کا مسئلہ ہے، عوام کے نظم و انتظام کا مسئلہ ہے، سرحدوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے، فوج کی ترتیب کا مسئلہ ہے، اور حاکم اعلیٰ خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو خطاب فرما رہے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ جزیہ کی وصولی پر توجہ دی جائے اور سرحد کی حفاظت کی جائے، لشکر کو مرتب کیا جائے، فرماتے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے تمام کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم نماز ہے۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، پوری امت کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے۔ اس لیے ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہتمام نماز کا ہونا چاہیے۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا، نماز کی پابندی کرے گا، وہ پورے دین کی حفاظت کرے گا، اور جو نماز کو ضائع کر دے گا پورے دین کو ضائع کر دے گا۔ زندگی میں تبدیلی لانے کا بھی سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائیوں سے، منکرات سے روکتی ہے۔ آج بہت سے والدین اپنے اولاد کی نالائقی سے پریشان ہوتے ہیں، ان کی بدعملی سے پریشان ہوتے ہیں، بہت سی خرابیاں ہیں، بہت سی عملی کوتاہیاں ہیں کہ جو چھڑوانا چاہتے ہیں بچے نہیں چھوڑتے۔ کوئی موبائل کا رسیہ بنا ہوا ہے، کوئی کسی نشے کا عادی ہے، کوئی بری صحبت کا عادی ہو گیا ہے، سمجھاتے ہیں بات نہیں مانتی، سب چھوڑ کر ایک چیز کی پاکا پابند بنا دے۔ نماز کے اوپر سختی کی جائے کہ 5 وقت کی نماز تم کو مسجد کے اندر جا کر ادا کرنا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں، یہ نماز کی وضع ایسی ہے، اس کی تاثیر یہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فلاں شخص رات کو نماز بھی پڑھتا ہے اور دن کو چوری بھی کرتا ہے، فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور رات کو چوری بھی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا الا ان صلاتہ ستنہاہ، اس کی نماز اس کو چوری کرنے سے باز کر دے گی۔ یہ آپ نے یقین کے ساتھ فرمایا، اور آپ نے جو فرمایا وہ عمل کے اندر ہوا۔ یہ نماز کی تاثیر ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے گھر کی عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، بیوی ہے، پوتی پوتے ہیں، 60 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو تنبیہ کرو، اس کو مارو۔ یہ حدیث کے اندر فرمایا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ فرماتے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بچوں کے ساتھ شفقت کا حکم دے رہے ہیں، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ جو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا، جتنا بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئے گا اس کے برابر اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ طرح طرح سے آپ نے چھوٹے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ رحم و شفقت کا حکم دیا ہے، لیکن وہی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچے کو 7 سال کی عمر سے نماز کا عادی بناؤ، اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، تنبیہ کرو۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ جس بچے کو 10 سال کی عمر سے نماز کا عادی بنا دیا جائے، نماز کی خاصیت یہ انشاءاللہ وہ غلط لائن پر نہیں جائے گا، کسی غلط لت کا شکار نہیں ہوگا، اور ماں باپ کا کہنا مانے گا، صحیح راستے پر چلے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج عیدگاہ کے اندر ہم اللہ سے جو عہد کریں، اس میں سب سے پہلا عہد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز کو نماز کی طرح ادا کریں گے، پابندی کے ساتھ، پنجگانہ نماز اہتمام کے ساتھ ادا کریں گے، اور اس کو کر کے دیکھیں کتنی خیر و برکت آتی ہے گھر کے اندر، کتنا سکون ملتا ہے، کتنی سکینت نازل ہوتی ہے۔ جس گھر میں نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حدیث میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی اپنے گھر کے اندر رات کے وقت نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اوپر سے روشنی کا جھماکا آتا محسوس ہوا، جیسے کوئی بادل ہے، اس کے اندر بہت سے چراغ جل رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ نیچے ہوتے ہوتے بالکل چھت کے قریب، کھلے میدان میں بالکل قریب آ گیا۔ ان کا گھوڑا بغل میں بندھا ہوا تھا اور ان کا بچہ یحییٰ پاس میں لیٹا ہوا تھا۔ گھوڑا بدکنے لگا، انہوں نے قرت مختصر کر دی، وہ روشنی اوپر جانے لگی۔ پھر اس کے بعد پڑھنا شروع کیا، پھر وہ روشنی قریب آ گئی۔ انہوں نے نماز ختم کر دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑے کا پیر بچے کے اوپر پڑ جائے۔
صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ رات ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. آپ نے فرمایا اقرأ یا ابن حذیر، اقرأ یا ابن حذیر، پڑھتے رہتے. تلک سکینۃ تنزلت بالقرآن، وہ سکینت تھی جو قرآن کو سننے کے لیے نازل ہوئی. یہ قرآن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، فرشتوں کو نہیں ملا ہے. وہ تلاوت نہیں کرتے، وہ تلاوت کرنے والے کے منہ سے منہ ملا کر اس کی تلاوت کو اپنے اندر لیتے ہیں. وہ تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے جھماکہ لے کر بادل کے اندر سوار ہو کر آتے ہیں. یہ دولت ہمارے پاس موجود ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو حافظ قرآن وہی پڑھے گا جو صورتیں یاد ہیں. کسی کو سورہ یاسین یاد ہے، کسی کو سورہ ملک یاد ہے، کسی کو سورہ واقعہ یاد ہے، اور نہیں تو اما پارا کی صورتیں تو یاد ہی ہیں. نماز کے اندر پڑھیں، ایک ایک صورت کو کئی مرتبہ دہرا کے پڑھیں، لمبی لمبی نماز پڑھیں. آخر شب کے اندر اٹھ کر دیکھیں جو بے برکتیاں ہیں ہمارے گھر میں، کمائی کرتے ہیں برکت نہیں ہوتی، گھر والے کہنا نہیں مانتے، الجھنیں رہتی ہیں، پریشانیاں رہتی ہیں. سارا نسخہ ہمارے گھر میں موجود ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ نے جو موقع عطا فرمایا، ایک مہینہ الحمدللہ بڑے سکینت کا گزرا ہے. روزے بھی رکھے، تلاوت بھی کی ہے، دعائیں بھی کی ہیں، اور یقیناً عام دنوں کے مقابلے میں اللہ نے ہر طرح سے عافیت عطا فرمائی. انسانوں کے لیے ذہنی طور پر سب سے اہم مسئلہ روزی کا ہوتا ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا شہر یزاد فی رزق المومن فی رزق المومن، اس مہینے میں مومن کی روزی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اور ایک عام درجے کا مسلمان بہت خوشحال نہیں، یقیناً رمضان المبارک کے مہینے میں وہ نعمتیں کھانے کو ملتی ہیں کہ پورے سال نصیب نہیں ہوتی. ہر طرح کی نعمتیں، پھل فروٹ ہے، تلی چیزیں ہیں، کھانے کی قبیل کی چیزیں ہیں، ملتی ہیں. یہ اللہ کی نعمت کی رزق میں اضافے کا کھلا ہوا مظاہرہ ہے. جب روزہ رکھ کر، اب 5 وقت کی نماز پڑھ کر، اور عام دنوں کے مقابلے میں کاروبار کو کم وقت دے کر اللہ نے یہ برکتیں عطا فرمائی ہیں، اس کھلی ہوئی برکت پر ہمیں یقین کیوں نہیں آتا؟ اگر ہم پورے سال کو رمضان کی طرح اہتمام کے ساتھ گزاریں گے، ہمارا ایک ٹائم ٹیبل بنا ہونا چاہیے کہ ہم گدی میں جائیں گے تو اتنے بجے جائیں گے، شام کو ہمارا کام اتنے بجے بند ہو جائے گا، سارا کام اسی کے دن نپٹانا ہے. آج تو ہم مشین بن گئے ہیں کام کہ رات کو 2 بجے تک 3 بجے تک کام ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جب سوتے تو فجر کی نماز غائب ہو رہی ہے، اور اس کے بعد بہت خوش ہوتے ہیں. اگر خدا نخواستہ نماز چھوڑ کر یہ عمل ہو رہا ہے تو یہ اللہ کا عذاب ہے. اس کو ہرگز نعمت نہ سمجھیں، یہ اللہ کا عذاب ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقول اللہ تفرغ لعبادتی یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک وإلا تفعل ملأت یدک شغلا ولم اسد فقرک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، یعنی حدیث قدسی. حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اللہ جل شانہ کا ارشاد نقل کیا جائے، قرآن کی آیت نہ ہو. کیا فرمایا؟ آپ ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اے آدم کے اولاد تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. تفرغ طلبہ جانتے ہیں یہ باب تفعول کا امر کا صیغہ ہے، اور باب تفعول کی خاصیات میں ایک خاصیت تکلف ہے، یعنی محنت کر کے، تکلف کر کے بالارادہ کسی کام کو کرنا، کسی چیز کو حاصل کرنا. تو تفرغ کے معنی فرصت نکالو، اپنے آپ کو فارغ کرو. یعنی فرمایا کہ فرصت ملے تو نماز ادا کر لو، نہیں، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے کو فارغ کرو. اگر تم یہ کرو گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ 2 نعمتیں، املأ صدرک غنا، میں تیرے دل کو بے نیازی سے پر کر دوں گا، تیرے دل مستغنی ہو جائے گا، فکر نہیں رہے گی، محتاجگی کا خوف نہیں ستائے گا، مسائل تمہارے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے، بلکہ دل مطمئن ہوگا کہ الحمدللہ میری ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اللہ میری ضرورت پوری کرے گا. املأ صدرک غنا، میں تمہارے دل کو، تمہارے سینے کو غنا سے، خوشحالی سے پر کر دوں گا. وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تمہارے فقر کو کا راستہ بند کر دوں گا. صد کہتے ہیں دیوار کو،
سرحد کی دیوار کو کہتے ہیں. اسد فقر کا، تمہارے اور فقر و فاقہ کے درمیان سد سکندری کھڑی کر دوں گا، دیوار قائم کر دوں گا، فقر کو تمہارے پاس پہنچنے کا راستہ نہیں ملے گا. کیا کرنا ہے؟ تفرغ لعبادت، میری عبادت کے لیے اپنے کو فارغ کر. وہ عبادت کیا ہے؟ جب نماز کا وقت آئے مسجد کے اندر جاؤ، روزے کا وقت آئے روزہ رکھو، سال گزر جائے زکوٰۃ ادا کرو. اور جو فرائض ہیں، اللہ کے جو احکام ہیں، اللہ کی عبادت صرف 5-4 عمل کے اندر محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہر حکم کو اس کے وقت پر بجا لانا یہ عبادت، یہ بندگی کا تقاضا ہے. فرمایا تم یہ کرو گے تو ہماری طرف سے یہ 2 نعمتیں ملیں گی. اور یاد رکھیے، غنا مال و دولت کی زیادتی کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کے استغنا کا نام ہے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ فرماتے ہیں لیس الغنا عن کثرت العدد ولکن الغنا غنى القلب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے نیازی اور مالداری ساد و سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے. لیس الغنا عن کثرت العدد، بہت پیسہ ہے، بڑی کوٹھی ہے، گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، لمبی لمبی بڑی بڑی دولتیں ہیں، لیکن سب کے باوجود اگر دل مطمئن نہیں ہے، ہوس بھری ہوئی ہے، کاروبار کو اور ترقی دینا ہے، نئے میدان تلاش کرنے ہیں، پیسے کو اور بڑھانا ہے، تو آدمی فقیر ہے، وہ غنی نہیں ہے. اس لیے کہ اس کا دل مستغنی نہیں ہے، دل اس کا محتاج بنا ہوا ہے. فقر کا اس کے اوپر خوف سوار ہے. بچے ہیں، پوتے ہیں، سب کے لیے مکان چاہیے، سب کے لیے کاروبار چاہیے، اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ، تو یہ فقیر ہے. اور فرمایا کہ جس کا دل مطمئن ہے کہ اللہ میری ضرورت پوری کرے گا، اللہ ہمیں محتاج نہیں بنائے گا، دل مستغنی ہو تو آدمی غنی ہو گیا. عبادت کا اہتمام کرنے پر غنائے قلبی حاصل ہوتا ہے. املا صدر کا غنن، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے پر کر دوں گا. وہ اسد فقر کا، اور جو سب سے زیادہ پریشان کن چیز ہے فقر، اس کا راستہ بند کر دوں گا. فقر معمولی چیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر تو کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے. آدمی روزی کی پریشانی کی وجہ سے کبھی کبھی ایمان تک سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. کم عاقل عاقل آیت مزاجعہ وکم جاہل جاہل تلقاہ مرزوقا ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ وصیر العالم النہریر زندیقا. کم جاہل جاہل کم عاقل عاقل آیت مزاجعہ، بہت سے بڑے عقل مند، لمبی لمبی ڈگریاں رکھنے والے، بڑے بڑے تجربے کار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رات کو بھوک کی وجہ سے بستر پہ کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، نیند نہیں آتی. وَكَمْ جَاهِلٍ جَاهِلٍ تَلْقَاهُ مَرْزُوقًا، اب بہت سے جاہل جپٹ ان کو اللہ کی طرف سے روزی ملتی ہے. هَذَا الَّذِي تَرَكَ الْأَوْهَامَ حَائِرَةً، شاعر کہتا یہی وہ چیز ہے جس نے عقلوں کو حیران کر رکھا ہے. وَصَيَّرَ الْعَالِمَ النِّهْرِيرَ زِندِيقًا، اور ماہر صاحب علم کو بے دین بنا دیا، مجھے نہیں ملتا، خدا کا انکار کر بیٹھتا ہے، دین سے بیزار ہو جاتا ہے. تو فقر معمولی چیز ہے، بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. اس فقر کا راستہ کیسے بند ہوگا؟ فقر کا راستہ ایسے بند ہوگا تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے کو فارغ کر لو. اپنے گھر کا نظام بناؤ، گھر میں کوئی بالغ بے نمازی نہیں رہے گا. 60 سال کے بچے کو مسجد میں ساتھ لے کر جائیں گے، 10 سال کے بچے سے زبردستی نماز پڑھوائیں گے. گھر میں عورتیں ہیں، بہو ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، کوئی بے نمازی نہیں رہے گی. گھر کا نظام بنایا جائے. اور یہ کب ہوگا؟ جب بڑے صاحب خود پنجگانہ نماز کا اہتمام کریں گے. اگر خود نماز میں ڈھیل دیتے ہیں، مصلی بچھایا وہیں پر بیٹھ کے 2 رکعت ادا کر لی، کسی کو مسجد میں لے جانے کی توفیق نہیں ملے گی. خود جب تک اللہ توفیق عطا فرمائے باجماعت مسجد میں جانے کا اہتمام کریں. ایک عمل اگر ہم نے یہ کر لیا، رمضان کی اس مشق سے، رمضان کے اس عمل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہے. ہم نے رمضان کو وصول کر لیا، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا ذریعہ بنا لیا. ایک عمل تو ہم کو یہ کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے عملاً ہماری زندگی بہت خالی خالی سی گزر رہی ہے. رمضان مبارک میں الحمدللہ کچھ نہ کچھ تلاوت ہو جاتی ہے، بلکہ جس کو شوق ہوتا ہے 1 ختم 2 ختم 3 ختم، بہت سے اللہ کے بندے 10 ختم کر لیتے ہیں، 15 ختم کر لیتے ہیں. اور کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو یومیہ قرآن پاک 1 مرتبہ ختم کرتے ہیں.
مہینے میں 30 اور 29 قرآن ختم ہو جاتا ہے، لیکن رمضان گزر جانے کے بعد مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے، ایک قرآن مکمل نہیں ہو پاتا. یہ اچھا نہیں ہے. ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایک مہینے میں ایک قرآن مکمل ہو جانا چاہیے، اور اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ کیلنڈر کی تاریخ کے اعتبار سے پاروں کا حساب بنا لیں. پہلی تاریخ سے شروع کریں گے، پہلی تاریخ کو پہلا پارہ، دوسری تاریخ کو دوسرا پارہ. کسی دن خدا نخواستہ اگر کسی وجہ سے ناغہ ہو گیا یا کم پڑھ پائے، اگلی تاریخ میں اس کو پورا کر لیا، اور 30 تاریخ تک جاتے جاتے قرآن مکمل. اور اگر اتنا نہیں ہو پایا تو کم سے کم 40 دن کے اندر ایک قرآن ضرور پورا ہو جانا چاہیے، تاکہ اعذار ہیں، سفر ہے، بیماری ہے، ان سب کو کور کر کے 40 دن میں ایک قرآن کی تلاوت ہماری مکمل کر کے دیکھیں. ارادہ کرنے کوئی چڑھی بات نہیں ہے. خود اپنے لیے بھی، گھر کے افراد کے لیے بھی حساب طلب کریں. پوچھیں تمہارا قرآن شروع ہوا، کتنے پارے ہوئے، ختم ہوا. ایک نماز کا اہتمام، دوسرے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام. اور تیسری چیز، رمضان مبارک کے اندر بہت سے گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق ملتی ہے. آج کا ایک ابتلاء عام ملٹی میڈیا موبائل کا غلط استعمال ہے. ویڈیو ہے، مووی ہے، فلم ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کا دیکھنا، جس کا سننا جائز نہیں ہے، لیکن ایسا گھٹی میں پڑ گیا ہے کہ اس کے بغیر چین نہیں آتا. اگر کچھ دینداری کا ذوق ہے تو رمضان مبارک کے اندر کچھ لوگوں نے اس کا استعمال کو کم کر دیا ہوگا، تو جان نہیں چلی گئی، نہ کسی ضرورت کے اندر کوئی خلل پڑا. اس تجربے نے یہ بتایا کہ ہم موبائل کا غلط استعمال نہ کر کے بھی اپنا کام چلا سکتے ہیں، اور پہلے کے مقابلے میں زیادہ چین کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. اس تجربے سے فائدہ اٹھائیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کی جو حکمت بیان فرمائی ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو رمضان تو تقوی پیدا کرنے کی صفت ہے کا زمانہ ہے، لیکن تقوی کا ظہور کب ہوگا؟ رمضان کے گزرنے کے بعد. اس لیے کہ تقوی کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دینا. یہ ملکہ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے، باہر نکل کے موسم کا پتہ چلے گا کہ موسم کیسا ہے. رمضان کے مہینے میں تو اس مبارک ماحول نے، اس مبارک مہینے نے، عام لوگوں کی زندگی نے خود بخود بہت سے خرابیوں سے ہم کو بچائے رکھا تھا. لیکن وہ مہینہ گزر جانے کے بعد جب کھلے میدان میں آئے ہیں، اپنے کاروبار میں آئے ہیں، بال بچوں میں آئے ہیں، اس پر دیکھنا ہے کہ روزے نے ہماری زندگی پہ کیا اثر ڈالا ہے. اگر کوئی اثر نہیں ڈالا تو مطلب کہ دوا نے فائدہ نہیں کیا. اور دوا کے فائدہ نہ کرنے کی دو وجہ ہو سکتی ہے، یا تو دوا صحیح نہ ہو یا استعمال صحیح نہ ہو. دوا اللہ کی تجویز کردہ ہے، اس میں خطا کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. فائدہ نہ ہونے کا معنی یہ کہ ہم نے استعمال غلط کیا ہے، ہم نے احتیاط نہیں کیا، پرہیز نہیں کیا. بہترین سے بہترین دوا ہو، اگر معالج کی ہدایت کے مطابق استعمال کیا جائے اور جن چیزوں سے پرہیز کرنے کو کہا گیا ان سے پرہیز بھی کیا جائے، یقیناً وہ دوا اثر کرے گی. تو قرآن نے بتلا دیا کہ رمضان کے روزے کی تاثیر روزہ داروں کی زندگی میں تقوی کا آنا ہے. وہ تقوی ہماری زندگی میں ظاہر ہوگا رمضان مبارک کے بعد. جیسے جو چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ نمازوں کا اہتمام ہو، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو، گناہوں کو چھوڑیں، بد نظری سے اپنے کو بچائیں، غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں. اور ایک آخری چیز، رمضان مبارک میں تو فرض روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن سال بھر میں بہت سے نفلی روزوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلایا ہے، ہدایتیں دی ہیں. ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 نصیحتیں فرمائی ہیں. 3 نصیحتوں میں ایک یہ ہے کہ میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کروں، جس کو ایام 20 کا روزہ کہا جاتا ہے. یا تو چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو نفلی روزہ رکھ لیں. اور قرآن میں فرمایا گیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 ثواب ملے گا. تو 3 دن روزہ رکھنے پر 30 روزے کا اجر ملے گا. تو 3 روزے پر پورے مہینے کا اجر مل رہا ہے روزہ رکھنے کا.
اگر ایام 20 میں نہیں تو پورے مہینے میں بانٹ کر شروع سے لے کر آخر تک کے مہینوں کے دنوں میں 3 روزے پورے کر لیں، یہ بہت آسان ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوشنبے اور جمعرات کے روزے کی ہدایت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دوشنبے اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش کیا جائے تو میں اس وقت روزے سے رہوں۔ ہمارے بھی تو اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ کو روزہ بہت پسند ہے، تو جب ہمارا عمل پیش کیا جائے تو ساتھ ساتھ ہی کہ بندہ روزے دار ہے، تو سوموار کو اور جمعرات کو روزہ رکھ لیں۔ عربوں میں اس کا بڑا اہتمام ہے، جو لوگ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی میں بھی اور مسجد حرام میں بھی مغرب کے پہلے لمبے لمبے دسترخوان لگ جاتے ہیں، کھجور ہے اور روٹی ہے اور قہوہ ہے، لا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ روزہ دار افطار بھی کرتے ہیں اور روزہ خور بھی بیٹھے رہتے ہیں اسی کے اوپر، وہ بھی ضیافت میں شریک ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ عام مزاج ہے وہاں کا کہ سوموار کو اور جمعرات کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ سوموار کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ کو نبوت ملی اور اسی دن آپ نے ہجرت فرمائی تھی۔ تو روزے کے ساتھ، سوموار کے ساتھ، دوشنبے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سے اعمال کا تعلق ہے، اس لیے بھی آپ سوموار کے روزے کو پسند کرتے تھے، اور سوموار کے ساتھ جمعرات کو ملا لیا جائے تو اس کے ساتھ اس روایت پر عمل ہو جائے گا کہ ان 2 دنوں میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ایک ہو گیا ایام 20 کا روزہ، ایک ہے سوموار اور جمعرات کا روزہ، اور ایک ہے جو مخصوص ایام ہیں، جیسے ذی الحجہ کے مہینے میں 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک، ویسے تو 10 ذی الحجہ کہا جاتا ہے، مگر 10 ذی الحجہ کو چونکہ بقرعید کا دن ہوتا ہے اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، سال میں 5 دن روزہ رکھنا منع ہے۔ یکم شوال یعنی عید الفطر کا دن جو آج کا دن ہے، ساری انسانیت تو خاص طور سے اہل کلمہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور بندے اللہ تعالیٰ میزبان ہوتے ہیں، آج روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی 10 11 12 13 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کو بقرعید کا دن ہے اور باقی ایام تشریق میں سے 11 12 13 سال میں 5 دن ایسے جس میں روزہ رکھنا منع ہے، اس کے علاوہ پورے سال جس دن آدمی چاہے نفل روزہ رکھ سکتا ہے۔ البتہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں آدھا شعبان گزر جانے کے بعد زیادہ نفلی روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور خاص طور سے رمضان سے بالکل متصل نہیں رکھنا چاہیے تاکہ رمضان کے روزے پر کوئی اثر نہ پڑے، الا یہ کہ کسی کے معمول کا روزہ آ جائے، مثلا کوئی سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے اور چاند رات کے جمعرات پڑ گئی، سوموار پڑ گیا، تو وہ شعبان کے حساب سے نہیں رکھ رہا ہے بلکہ سوموار اور جمعرات کے اعتبار سے رکھ رہا ہے، تو اس کی گنجائش، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عاشورہ کا روزہ، محرم کے 10 تاریخ کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھتے تھے۔ ہجرت کے بعد پہلے سال تو آپ نے فرض کے طور پر روزہ رکھا، اعلان کروا دیا، لیکن اگلے سال سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے کی جب فرضیت کا حکم آیا تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن اس کا استحباب اور اس کا مسنون ہونا برقرار رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، بلکہ وفات سے 1 سال پہلے آپ نے فرمایا تھا لَإِنْ عِشْتُ قَادِمًا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، مگر وفات ہو گئی، اگلے سال کا موقع نہیں ملا، مگر اس حدیث قولی کی بنا پر سنت میں یہ چیز شامل ہو گئی کہ 9 10 دونوں دن کا روزہ رکھا جائے۔ اب بعض حضرات نے اس کی جو حکمت نکالی ہے کہ عاشورہ کا روزہ تنہا نہ رہے، اس کے ساتھ ایک روزہ ملا لیا جائے، وہ اس کی بھی گنجائش دیتے ہیں کہ اگر 9 کو نہیں رکھ سکا تو 10 کے ساتھ 11 تاریخ کو شامل کر لے تاکہ 2 روزے ہو جائیں۔ ایسے ہی شعبان کے مہینے میں 15 تاریخ کا جو روزہ ہے، اچھا عجیب و غریب بات ہے، اس ایک روزہ کے جو شعبان کے مہینے میں 15 تاریخ کو رکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں الگ سے کوئی فضیلت نہیں آئی روایت میں، صرف ایک روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان لیلۃ القدر لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو، لیکن اس روزے کی کوئی خاص فضیلت الگ سے بیان نہیں کی گئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں
اس روزے کو بہت اہتمام کے ساتھ رکھا جاتا ہے، لیکن جن روزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے بیان فرمایا ہے اس کا اہتمام اتنا نہیں ہوتا. جیسے ابھی شوال کا مہینہ آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان واتبعه ستا من شوال کان کمن صام الدہر کلہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ جس شخص نے پورے رمضان کا روزہ رکھا پھر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال روزہ رکھا ہو. کیوں؟ وہی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی پر 10 اجر ملتا ہے. تو 30 روزے تو ہو گئے رمضان کے اور 6 روزے ہو گئے شوال کے، تو 30 اور 6 36، اور 36 گنا 360، سال کے 360 دن ہے، ہر دن روزے کا اس کو اجر ملے گا، چاہے مہینہ 29 کا ہو چاہے مہینہ 30 کا ہو. شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے یہ 6 روزے عید کی باسی سے ہی رکھنا شروع کر دیا جائے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عید کے دن کے بعد سے 2 3 4 5 6 7 یہ 6 دن ہے روزہ رکھنے کے، اور اس کے بعد 8 عید. 6 دن روزہ رکھا، 8 تاریخ کو پھر سوی پکے گی. یہ سب صرف رسمی چیزیں ہیں. شوال کے 6 روزے کے لیے نہ تو یہ ضروری ہے کہ شروع میں رکھے جائیں، نہ یہ ضروری ہے کہ مسلسل رکھے جائیں، بلکہ 2 شوال سے لے، پہلی شوال کو تو روزہ منع ہے، عید کا دن ہے، 2 شوال سے لے کر چاند ہونے تک متفرق طور سے یا یکجائی طور سے ابتدائی حصے میں، درمیانی حصے میں، آخری حصے میں ایک ساتھ یا متفرق جیسے چاہیں اس روزے کو رکھ سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ قضا روزہ رکھنا نفل کے مقابلے میں زیادہ تاکیدی ہے. کسی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے کسی کا روزہ چھوٹ گیا ہو، ایسے ہی گھر میں خواتین کا عذر کے زمانے میں جماعت روزہ جب چھوٹا رہتا ہے، ان کا روزہ چھوٹ گیا تو ان کو پہلے قضا روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شوال میں قضا روزہ رکھنے میں دونوں اجر عطا فرما دے. نفلی روزوں اعمال کے اندر تو یہ چیز ہے کہ ایک ساتھ کئی چیزوں کا اجر مل جاتا ہے. مثلا کوئی شخص وضو کر کے مسجد میں داخل ہوا اور اس نے فوراً 2 رکعت نماز ادا کر لی، یہی نماز تحیۃ الوضو بھی بن جائے گی اور یہی تحیۃ المسجد بن جائے گی. بلکہ اگر اس نے جاتے ہی سنت کے نیت باندھ لی ہے اور نماز میں مسجد میں داخل ہوتے ہی نماز پڑھی ہے اور فوراً وضو کر کے گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی ایک نماز میں تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد اور سنت سب کا اجر مل جائے. تو اگر قضا روزہ عورتیں اس مہینے میں رکھیں اپنے چھوٹے ہوئے روزے کو شوال کے مہینے میں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 6 شوال کا بھی ان کا مکمل ہو جائے گا، اسی میں قضا بھی ادا ہو جائے گی. تو یہ کچھ اعمال میں نے بتلائے ہیں. اور نفلی روزہ پورے سال میں رکھنے کی جو ہدایات دی گئی ہیں اس کا ایک خاص مقصد اور بھی ہے. اعتکاف میں یہ روایت کئی مرتبہ بیان کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقول اللہ تبارک و تعالی ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ. میرا کوئی بندہ میرا قرب کسی ایسی چیز کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا جو میرے نزدیک میرے عائد کردہ فرائض سے زیادہ محبوب ہو. یعنی میں نے اپنے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی فرائض ہیں. ماں باپ کی خدمت فرض ہے، وعدہ پورا کرنا ضروری ہے، امانت کا ادا کرنا ضروری، جو بھی عبادات ہیں، اعمال جو لازم ہیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا قرب اور میرے نزدیک محبوبیت حاصل کرنے کے لیے میرے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو میں نے اپنے بندے پر فرض کیا ہے. اور سب سے پہلا اس کا مصداق عبادات بنیں گی. فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، فرض حج ہے، فرض زکوٰۃ ہے. فرمایا کہ پھر ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرض کے ذریعے اس کو قرب حاصل ہوتا ہے، پھر نفلی اعمال کے ذریعے اس قرب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور قریب ہوا اور محبوب ہوا اور محبوب ہوا. فرض نماز کا اہتمام کرتا ہے، کچھ نفلیں بھی پڑھتا ہے. فرض روزہ رکھتا ہے، کچھ نفلی روزے بھی رکھتا ہے. فرض زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نفلی صدقات و خیرات بھی کرتا ہے. فرض حج بھی ادا کیا ہے، کچھ نفلی حج اور عمرہ بھی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرض کے ذریعے تو میرا قرب حاصل ہوا
اور نوافل کے ذریعے اس قرب کے اندر اضافہ ہو، بندہ اور قریب حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یہ محبوبیت کس چیز پر حاصل ہوتی ہے؟ فرض کی کامل ادائیگی اور پھر نوافل کا اس کے ساتھ اضافہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ میں اس کے آنکھ، کان، ہاتھ، پیر کی حفاظت کرتا ہوں، اس سے وہی اعمال صادر ہوتے ہیں جو مجھ کو پسند ہیں۔ وہ وہی چیز دیکھتا ہے جس کا دیکھنا مجھے پسند ہے، وہی باتیں سنتا ہے جس کا سننا مجھے پسند ہے، وہی کام ہاتھ سے وہی کام کرتا ہے جس کا کرنا مجھے پسند ہے۔ اس کے قدم اسی منزل کی طرف اٹھتے ہیں، انہی کاموں کے لیے چلتے ہیں جو مجھ کو پسند ہیں۔ اور اتنے ہی پر بس نہیں فرمایا، آگے فرمایا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ وہ بندہ میرے نزدیک مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی چیز مانگے تو میں ضرور دوں گا اس کو، اور اگر مجھ سے پناہ چاہے کسی شر سے تو میں اس کو ضرور پناہ عطا کروں گا۔ کون سا بڑا کام ہے؟ فرض کا اہتمام کیا، اس کے ساتھ اسی نوع کے نوافل کا بھی تھوڑا سا اہتمام کر لیا۔ فرض نماز ہے، سنت مؤکدہ، واجب تو ادا ہی کر رہے ہیں، کچھ تھوڑی سی نفلیں بھی پڑھ لی، چاہے سنتوں کے ساتھ یا اور جو نفلیں ہیں۔ تہجد کی نماز سب سے افضل نفل ہے، اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز ہے، مغرب کے بعد اوابین کی نماز ہے، اور سب سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ رمضان المبارک میں الحمدللہ سحری کے وقت سب بیدار ہوتے ہیں، اور دیندار مسلمانوں میں اکثریت وہ ہوتی ہے کہ جو سحری کے وقت میں 2-4 رکعت تہجد کی ادا کر لیتی ہے۔ کیا مصیبت ہے، کیا بڑی پریشانی کی بات ہے اگر اس عادت کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ تہجد کے وقت آنکھ کھلنے کی عادت بن چکی ہے، ہر آدمی کی سحری کے وقت آنکھ کھل جاتی ہے کچھ دنوں تک بلا ارادہ، تو بس جب اس کا موقع ملا اللہ کی طرف سے پکڑ لینا چاہیے، اٹھ کے بیٹھ جائیں، وضو کر لیں، 2 رکعت 4 رکعت نماز ادا کریں، پورا دن بہت بابرکت گزرے گا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ رات کو شیطان آ کر آدمی کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے، پھونک مارتا ہے اور گانٹھ لگاتا ہے، نم علیک لیل طویل، نم علیک لیل طویل، سو جا بڑی لمبی رات ہے، سو جا بڑی لمبی رات ہے۔ جیسے بال کے اندر گانٹھ لگائی جاتی ہے، وہ گدی پر پھونک مار کر 3 گرہ لگاتا ہے۔ فرمایا کہ پھر اگر بندہ صبح کو اٹھ گیا، اٹھ کر بیٹھ گیا تو 1 گرہ کھل جاتی ہے، اور وضو کر لیا تو 1 گرہ اور کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھ لی تو آخری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ وَأَصْبَحَ نَشِيطًا، بندہ چست، چالاک اور بہت خوش باش بن کر، طبیعت میں ہر طرح کی بشاشت ہے، کوئی گرانی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بہت بشاشت کے ساتھ آدمی اٹھتا ہے، پورا دن خیر و خوبی کے ساتھ گزرتا ہے۔ اور اگر پڑا سویا رہا، آنکھ کھلی تو اٹھا نہیں، وضو نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، تو کیا ہوگا؟ اصبح کسلان، صبح اٹھے گا تو کاہلوں کی طرح سے اٹھے گا۔ کتنا اچھا نسخہ ہے، آنکھ کھلی۔ اصل اس کا مصداق تو فجر کی نماز ہے کہ فجر کے وقت اٹھ کر فرض نماز ادا کرے، کیونکہ تہجد کی نماز پڑھنا لازم نہیں ہے، لیکن جس نے تہجد کے وقت آنکھ کھلنے پر اٹھ کر وضو کر لیا، 2 رکعت نماز ادا کر لی، وہ اسی وقت سے نشید بن گیا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشید کا معنی خوش، چست، جس کے طبیعت میں بشاشت تو کوئی کاہلی نہ ہو۔ تو اس عادت کو بھی اگر ہم اپنے نفع کے لیے اختیار کر لیں کہ سحری کے وقت جب آنکھ کھلتی ہے تو اٹھ کر نماز ادا کر لیں، اور اس کے بعد اسی وقت تلاوت کر لیں، تسبیح کے عادی ہیں تسبیح پڑھ لیں، ذکر کے عادی ہیں ذکر کر لیں، اور اس کے بعد مسجد میں جا کے جماعت سے نماز ادا کریں، اس کے بعد دعا تسبیح کر کے اپنے کام میں لگ جائیں، پورا دن انشاءاللہ بڑی خیر و برکت کے ساتھ گزرے گا۔ اور جب گھر کا بڑا یہ کرے گا، عورتوں کو بھی جگائے گا، بچوں کو بھی جگائے گا، بچوں کو بھی جگائے گا، گھر کا وہ ماحول وہ بنے گا جو بات شروع میں عرض کی گئی تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، مروا صبیانکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، بچے 7 سال کے ہو جائے تو نماز کو حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور 10 سال کے ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو۔ تو ہم یہ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ رمضان کے مقدس اور مبارک مہینے میں اور اس مبارک ماحول میں جن اعمال کی ہمیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے اور مناسبت پیدا ہو گئی ہے،
اس مناسبت کو چھوڑ نہ بیٹھیں، اسے نفع اٹھائیں، فائدہ اٹھائیں، تاکہ ہم لعلکم تتقون کا مصداق بن سکے اور پوری زندگی، پورا سال ہمارا خیر و خوبی کے ساتھ گزرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔